الله الذي نبر قلوب العارفين من غير معرفته وأثبت فؤاد أنبيائه وأوليائه بقصص الأنبياء والمرسلين وأكمل إيمان المسلمين والمؤمنين بولاية علي أمير المؤمنين عليه السلام. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أفضل الموجودات العبد المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أعني أبا القاسم محمد. وعلى روحه ونفسه وصحبه ووسيه سيد الأتقياء والأصفياء مولى الموالي إمام المتقين علي بن أبي طالب. وعلى أصفيائه لا سيما بقية الله في الأرض روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني من أغضبها فقد أغضبني. صلوات على محمد وعلى ان سلسلہ مجالس سے جو میں آپ کی خدمت میں مطالب عرض کروں گا اسی حدیث کے عنوان سے رہیں گے. آج تمہیدی گفتگو سن لیجیے گا اور کچھ نتائج بھی دینا چاہوں گا اور کل اور پرسوں میں تفصیلی آپ کی خدمت میں مطالب پیش کروں گا. اگر سر وقت افراد بھی موجود تو میں بھی انشاءاللہ موجود ہوں. انہی صرف مجالس کے لیے حاضر ہوا ہوں. مجھے بتایا گیا کہ یہ تعمیر کے بعد پہلا دن ہے جو مجلس برپا ہو رہی ہے اور ذکر جناب سیدہ سے اس کا آغاز ہو رہا ہے. مشہور معروف حدیث ہے. آپ نے بہت سے علماء سے خطباء سے مقررین سے اس حدیث کے ضمن میں مطالب سنے ہوں گے. مجھ حقیر ایک ادنا سے خادم اہل بیت سے بھی چند مطالب سن لیجئے. شاید کوئی نئے مطالب ہوں, شاید بات دل کو لگے. اور یہ حدیث میں دوبارہ بھی اس کے حوالہ جات دیکھ رہا تھا. باب مناقب فاطمہ صحیح بخاری میں موجود ہے اور امام محمد بن اسماعیل بخاری نے وہاں پہ بھی اس کو درج کیا ہے. بڑے بڑے علم رجال کے ماہرین نے اور جو متخصصین اور حدیث کے اسپیشلسٹ کہلاتے ہیں محدث, انہوں نے بھی اس کو لکھا ہے اور سب نے اس کی سند کو صحیح قرار دیا. حدیث آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہے مرتبہ, پھر تمہیدی دو مقدمے پیش کرنا چاہوں گا اور اس کے بعد کچھ حدیث کے ضمن میں مطالب. سب نے لکھا صحیح سند ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فاطمہ بضعۃ منی. یہ حبیب خدا فرماتے ہیں فاطمہ میرا جز ہے. آپ نے یہ نہیں فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا, فاطمہ میرے دل کا ٹکڑا. وہ احادیث ہیں. کئی مرتبہ لوگ اس حدیث کو پڑھتے ہیں ترجمہ اور کر دیتے ہیں. اگر حبیب خدا نے اس حدیث میں کہنا ہوتا کہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے تو عربی میں جگر کو کہتے ہیں کبد.
دل کو کہتے ہیں قلب. بھائی حبیب خدا کی حدیث ہے نا کہ روحی الذی بین جنبہ فاطمہ، وہ جو میرے جسم میں روح ہے وہ ہے. چلتے رہیے گا، اگر نازل ہوئی ہو بہت معذرت، سن لیجیے گا میرے طالب کو. عزیزان گرامی، اگر حبیب خدا نے یہ کہنا ہوتا جگر کا ٹکڑا تو کہتے تھے جگر کا ٹکڑا، وہ حدیث الگ. اور وہ حدیث بھی ہے جس میں کہا میرا دل ہے فاطمہ، میری جان ہے فاطمہ، محمد کا دل دھڑکتا ہے تو اپنی بیٹی کی وجہ سے. لیکن حبیب خدا فرما رہے ہیں فاطمہ جو بضعۃ منی، فاطمہ میرا جز ہے. اگر میری حقیقت کا نام نبوت ہے تو فاطمہ نبوت کا جز ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. اگر میری حقیقت کا نام رسالت ہے تو فاطمہ جزو رسالت ہے. کسی کا عقیدہ رسالت تب تک قبول نہیں جب تک وہ کل کے ساتھ جز کو نہ مانے. بھئی یہ منطق کا قانون ہے. پوری دنیا میں میرے بزرگ بیٹھے اپنے بڑے بڑے جائیے تو دماغ کو سنا ہوگا. میں آپ کی خدمت میں یہ پیش کر رہا ہوں. بھئی یہ مجھ حقیق جیسے آدمی کی چند باتیں سن لیں گے، جناب سیدہ راضی ہو جائیں. آپ دعا کیجئے گا جناب سیدہ میرے لیے کافی ہے. دیکھیں اگر جز صحیح نہ ہو کل صحیح نہیں ہوتا. یہ سارا مطلب نہیں ہے. کچھ لوگ پہنچ گئے. توجہ ہو، قرآن کی ایک آیت کا منکر سارے قرآن کا منکر ہے. یہی عقیدہ ہے یا نہیں؟ سارے مسلمان کہتے ہیں ایک آیت کا منکر، پورے قرآن کا منکر. اور وہ رو رو کے کہہ رہا ہے میں نے تو آیت کا انکار کیا قرآن کا نہیں. بھائی آیت ہی کا انکار کر کے قرآن کا انکار ہوتا. قادیانیوں کا مسئلہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں ختم نبوت سے مراد انگوٹھی ہے، نبوت کا اختتام نہیں. ایک آیت کا انکار کیا منکر قرآن نہیں ہے مجمع. جو جز کا انکار کرے اس نے کل کا انکار کیا. جو جز کو نہ مانے وہ کل کو نہیں مانتا. پیغمبر نے کہا فاطمہ میرا جز ہے. فاطمہ تو بضعۃ منی، میری حقیقت کا نام فاطمہ ہے، میرے جز کا نام فاطمہ ہے. من اغضبها فقد اغضبنی، جس نے انہیں ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. صحیح بخاری میں تو یہاں آپ تمام کتابیں اٹھا کے دیکھ لیجیے ان اللہ یغضب لغضبها ویرضى لرضاها. اللہ فاطمہ کے ناراض ہونے سے ناراض ہو جاتا اور راضی ہونے سے راضی ہو جاتا. بھئی آدھے سے زیادہ مجمع تو پہنچ گیا. آئیے ذرا دو مقدمے پیش کر دوں. میں نے کہا تھا دو مقدمے پیش کروں گا. اگر یہ میرے دو مقدمے پہنچ جائے تو یہ بہت بڑے درجہ کی میں نے کتاب انگریزی میں ترجمہ کی ہے، وہ 100 برس سے زیادہ ہے. پچھلے چند برس سے پڑھانے رہے. میں نے ترجمہ کی ہے، ان کے دفتر نے اس کی تائید کی. کئی علماء سے دکھوایا کہ یہ صحیح ترجمہ ہے. کتاب کا ترجمہ میں نے کیا ہے اور خود انگریزی کے اندر چھپ چکی ہے. تیسری یا چوتھی مرتبہ چھپنے والی ہے. تو میں بڑی ذمہ داری سے پیش کر رہا ہوں کہ دو مقدمے ان سے سن لیجیے. ہر انسان، ہر شے کسی کمال کے حصول کے لیے خلق کی گئی. تھوڑی سی علمی بحث ہے اور مجھے آپ کی سماعتوں پہ پورا یقین ہے کہ یہ مرکز ہے لاہور کا. یہاں پہ پورے پاکستان کے نامور افراد پڑھتے ہیں تو پیش کر رہا ہوں. ہر شے کسی کمال کے حصول کے لیے
کمال کہتے ہیں پرفیکشن کو، انگریزی میں کہتے ہیں پرفیکشن، عربی میں کہتے ہیں کمال، اردو میں بھی کمال۔ بیج کا کمال یہ ہے کہ اسے بو دے وہ درخت بن جائے، ایک بیج پودا بن جائے، ایک بیج سے 700 اور بیج آ جائے، اسے کہتے ہیں کمال نباتی، نباتات کا کمال، پرفیکشن آف پلانٹیشن۔ دوسرا، چھوٹا سا جانور کا بچہ لیجئے، وہ جوان ہو جائے، اس کے بچے ہونے لگے، یہ ہے کمال حیوانی۔ اگر انسان بھی صرف بڑا ہو جائے، اس کے بچے ہونے لگے، تو جانوروں میں اس میں فرق نہیں ہے، انسان کا کمال کچھ اور ہے۔ پہنچ گئے شاید، پہنچ گئے۔ انسانوں کا کمال یہ نہیں کہ صرف جوان ہو جائیں، بچے ہو جائیں، یہ تو جانوروں میں بھی ہے، ان کے بچے بھی زیادہ، طاقت بھی زیادہ۔ انسان کا کمال ہے وہ باایمان بن جائے اور اللہ کو راضی کر لے۔ ابھی بھی مجمع نہیں ہے، انسان ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے اللہ راضی ہو، روزہ رکھتا ہے اللہ راضی ہو، مجلس میں آتا ہے اللہ راضی ہو، خمس و زکوٰۃ دیتا ہے اللہ راضی ہو، حج پہ عمرے پہ زیارتوں پہ جاتا ہے اللہ راضی ہو، جہاد کرتا ہے اللہ راضی ہو، بھاگتا رضا کے لیے نہیں ہے۔ انسان ہر کام کرتا ہے، یہ کون کرتا ہے؟ عام انسان کام کرتا ہے اللہ راضی ہو، اللہ راضی ہو تو میں بن جاؤں گا رضی اللہ۔ پہنچ گئے صاحب، ابھی بھی سارا مجمع نہیں، میرے کچھ بزرگ پہنچ گئے، کچھ میرے بھائی، کچھ میرے بچے بھی پہنچ گئے۔ تو انسان ہر کام کرتا ہے اللہ راضی ہو۔ صحابہ بھی کوشش کرتے تھے اللہ راضی ہو، ہم آج تک دعائیں دے رہے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، وہ رضی اللہ عنہ ہو۔ ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے۔ پہلا مقدمہ ختم، ہر گنہگار کوشش کرتا ہے اللہ راضی ہو، اور وہ جو معصوم ہے وہ یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ پہلے سے راضی ہے۔ پتہ نہیں لوگ ہے یا نہیں، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا، میں ممنون ہوں جس محبت سے سنتے ہیں میرے ٹوٹے موٹے الفاظ۔ تو معصوم یہ کوشش نہیں کرتے کہ اللہ راضی ہو، کیونکہ وہ جانتے ہیں وہ پہلے سے راضی ہے۔ وہ راضی نہ ہوتا تو معصوم نہ بناتا، وہ راضی نہ ہوتا نبوت نہ دیتا، وہ راضی نہ ہوتا امامت نہ دیتا، وہ پہلے سے راضی ہے، ہم سے نہیں، معصومین سے۔ یہ اپنی معنی میرے گلے میں تکلیف ہے، پھر بھی میں پورا زور لگا رہا ہوں۔ تو معصوم کیا کوشش کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہیں۔ یہ دوسرا مقدمہ ہے، اسی پہ تمام کرتے تھا کہ بات پہنچ گئی ہوتی۔ وہ کوشش کرتے ہیں اس کی رضا میں راضی رہیں، وہ اولاد نہ دے تو راضی۔ جناب ابراہیم نے شکوہ نہیں کیا تھا اولاد نہیں ہے، آپ کی زوجہ رویا کرتی تھی ہمیں اولاد نہیں تھی۔ جناب ابراہیم نے کہا پروردگارا اگر تو اولاد نہ دینے پہ راضی میں اس پہ راضی۔ ایک مولا حسین کا جملہ ہے نا، رضن بے قضائہ و تسلیم الامر، تیری رضا میں راضی، تیرے امر پہ تسلیم ہو۔ مجمع کی توجہ۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ تو نے اولاد نہیں دی، میں راضی۔ اللہ نے کہا اب 85 برس کی اولاد دے رہا ہوں۔ تو جناب سارا نے فسکت، سورہ زاریات، فسکت وجہا، انہوں نے چہرے کو پیٹنا شروع کر دیا۔ پیٹنا یہی کہتے ہیں نا بھائی، ہمارے بھائی ماتم نہیں کہتے، کہتے پیٹا۔ پتہ نہیں لوگ ہے نہیں،
مجمع چلتا رہے گا. فسکت وجہ اس بڑھاپے میں میرے اولاد ہوگی. اب ہم بچے کو پال نہیں سکتے, اللہ اولاد کیوں دے رہے؟ تو شکوہ جناب سارہ نے کیا, اولاد بڑھاپے میں ہوئی چہرے کو ماتم کیا. نہ اللہ نے کہا یہ بدعت ہے, نہ جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا بدعت ہے, نہ جناب جبرائیل نے کہا بدعت ہے. سورہ زاریات فسکت وجہ, اور کہا اب اس بڑھاپے میں اولاد ہوگی, ہم پالیں گے کیسا بچہ؟ جناب بہن کا پروردگارہ تیری رضا میں راضی, تو نے اولاد نہیں دی تھی تو میں راضی تھا, اب بڑھاپے میں اولاد دی تو راضی ہوں. بیٹا 10 برس کا ہوا, اللہ نے کہا ابراہیم ذبح کر دو, پھر بھی شکوہ نہیں کیا, کہا پروردگارہ تیری رضا میں راضی. ایسا ہی ہے بھئی, میں سینکڑوں مثالیں دے سکتا ہوں, وقت نہیں ہے, آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں. اگر آپ لوگ سب پہنچ گئے آگے بڑھ جاؤ. سارا مجمع ہے, غیر معصوم گنہگار کوشش کرتا ہے اللہ کو راضی کرے, معصوم کہتا ہے راضی نہیں کروں, وہ راضی ہے, اس کی رضا میں راضی رہوں. میرا سوال, یہ جو صحیح بخاری میں لکھا, جس کو امام شمس الدین ذہبی نے کہا صحیح سند ہے, امام شمس الدین ذہبی کون؟ رأس المنتقدین, تنقید کرنے والوں کے پیشوا. اہل بیت کی شان میں جتنی احادیث آئی سب پہ تنقید کی. وہ بھی کہتے ہیں یہ حدیث صحیح سند ہے, وہ بھی کہتے ہیں. مطلب کی توجہ, امام فخر الدین رازی, جنہیں ہم نے بھائیوں نے خود ہی لقب دیا ہے امام المشککین کا, تشکیک اور شک پیدا کرنے والوں کے امام. ہمارے علماء نے ان کی تفسیریں پڑھیں گے نا, ہر بات میں شک پیدا ہو جاتا ہے. یہ آیت تطہیر کے لیے 7 اقوال ہیں, آیت مباہلہ کے لیے 22, یعنی ہر چیز پہ اقوال اتنے پڑھیں گے کہ آپ کو خود کنفیوژن ہو جائے. تو بھائیوں نے کہا امام فخر الدین رازی, امام المشککین, وہ کہتے ہیں یہ حدیث صحیح سند ہے. پتہ نہیں بات پہنچ رہی ہے نہیں بات. تمام جید علماء نے جنہوں نے ہر فضائل کی حدیث پہ تنقید کی ہے, سب نے مانا یہ حدیث صحیح سند ہے. میرا سوال, پیغمبر اسلام کیا فرما رہے ہیں؟ آیا پہلے والی حالت بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے؟ نہیں. کیا دوسری حالت بیان کر رہے ہیں کہ فاطمہ اللہ کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہیں؟ نہیں. نہیں ہے مجمع. وہ جو گنہگاروں کا درجہ تھا نا, صحابہ کا درجہ, تابعین کا درجہ, ہم جیسوں کا درجہ, وہ بیان نہیں کیا کہ فاطمہ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے. وہ جو معصومین کا درجہ, انبیاء کا درجہ, اس کی رضا میں راضی رہنے کی کوشش کرتی ہیں, وہ بھی نہیں. بلکہ پیغمبر نے فرمایا اللہ فاطمہ کے راضی ہونے سے پہنچ گیا. میری مجلس ہو گئی, میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں میں. پیغمبر اسلام یہ نہیں کہہ رہے راضی کرنے کی کوشش کرتی ہے, یہ نہیں فرما رہے راضی رہنے کی کوشش کرتی ہیں, بلکہ فرما رہے اللہ اس سے راضی ہے جس سے فاطمہ راضی ہے. اس سے ناراض ہوتا ہے جس سے فاطمہ اب پہنچ گئے میری بات. میں ممنون ہوں آپ کی محبت ہوگا. اس مقام پہ اگر وحید خراسانی, جن کی میں نے پوری کتاب کا خلاصہ کیا, وہ کہتے ہیں اے
شمس الدین ذہبی، اے فخر الدین رازی، اے جید علماء، اے بڑے بڑے محدثین، آپ لوگوں نے سمجھا بھی ہے کہ لکھا کیا ہے؟ بھئی آدھا مجمع تو پہنچ گیا، کچھ خاموش ہے، پریشان ہے، جو پریشان ہے میں انہیں اور پریشان کروں گا۔ پریشان نہ ہو، عقیدے کو اور بلند کریں، یقین کو بڑھائیں، فاطمہ فاطمہ ہے۔ خدا کی قسم ہے، کاش آج دعائیں مانگ رہا ہوں میرا پیرا کھلا ہوتا، میں اتنا زور لگا کے پڑھتا کہ مدینے تک آواز جائے۔ میری بیوی سیدہ کائنات کی ملکہ میری آواز سن لے، آج میرا سنانے کا جی ہے، بیوی میرے الفاظ سن لیجیے، آپ کی عظمت بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ ایدولہ ثانی کہتے ہیں تم سب نے لکھ تو دیا اس حدیث کو کہ پیغمبر نے فرمایا، کون پیغمبر؟ وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ تب تک کلام نہیں کرتے جب تک وحی نازل نہ ہو جائے۔ نہیں لو نہیں مجمع بھئی 25 منٹ ہوئے میں پیش کر رہا ہوں آپ کی محبتوں کے خاطر، سنیے گا آواز نہیں گرا کیا فرما رہے ہیں رسول خدا۔ عزیزان گرامی، کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کوئی اپنی اولاد کی محبت میں کہہ دیتا ہے، ایسا ہے بھئی بچہ خوبصورت ہوتا ہے، ماں کے کہتی ہے میرا بیٹا چاند ہے، کہتی ہے یا نہیں؟ آیا بچہ کتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ کہیں چاند ہے؟ نہیں، وہ ماں کی نظریں ہیں، پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں۔ میں بجنے کی توجہ ہو نہیں، مجھے ایسا نہیں آگے بڑھنا۔ مائیں سب کچھ کہہ دیتی ہے میرا بیٹا چاند بھی ہے، سورج بھی ہے، ستارے بھی ہیں، چاند کیا جو میرا بیٹا۔ باپ بیٹے کی محبت میں کہتا ہے میرا بیٹا شیر ہے، شیر کہتا یہ نہیں کہتا میرے بیٹے جیسا کوئی نہیں، کوئی اتنا فرما بردار نہیں جتنا میرا بیٹا۔ میرا بیٹا قابل ہے، میرا بیٹا فصلہ ہے، میرا بیٹا ایسا، میرا بیٹا ایسا، میری بیٹی ایسی۔ کیوں؟ ماں باپ ہے۔ لیکن پیغمبر ایسے نہیں ہے، نہیں ہے مجمع، قرآن کی آیت ہے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، اللہ کہہ رہا ہے محمد نہیں ہے بس رسول۔ اللہ کہہ رہا ہے کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس میرے رسول ہیں۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن يَنقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا۔ اس سے پہلے بھی میں نے رسول بھیجے، اگر یہ مارے جائیں گے دنیا سے چلے جائیں تم پلٹ جاؤ گے۔ اللہ کہہ نہیں رہا، بتا رہا ہے۔ توجہ، جو اس وقت یہ کہا کہ تم پلٹ جاؤ گے، اور جو پلٹ گیا وہ اللہ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا رہا، اس کا اپنا ہی نقصان ہوگا۔ توجہ، تو اللہ کہہ رہا ہے وما محمد اللہ رسول، محمد نہیں ہے بس اللہ کے رسول، کسی سے کوئی رشتہ نہیں ہے، بس اللہ کے رسول ہے۔ یہ فاطمہ کے بابا نہیں بس اللہ کے رسول ہے، علی کے بھائی نہیں بس اللہ کے رسول ہے، حسنین کے نانا نہیں بس اللہ کے رسول ہے، آمنہ کے لال نہیں بس اللہ کے رسول ہے، عبداللہ کے بیٹے نہیں بس اللہ کے رسول ہے، ازواج کے شوہر نہیں بس اللہ کے رسول ہے، ابو طالب کے بھتیجے نہیں بس اللہ کے رسول ہے، عبد المطلب کے پوتے نہیں بس اللہ کے رسول ہے۔ اب اگر یہ کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے۔ توجہ فرما دیجیے، میں ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا۔ اگر
بیٹھی رہی امامت عبادت کھڑی رہے. میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا لیکن ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھوں گا. اگر کسی بیوی کی تعظیم میں کھڑے ہو جائیں تو باپ کھڑا نہیں ہو رہا، رسالت کھڑی ہو رہی ہے. اگر کسی علی کو ہاتھوں پہ اٹھائے تو بھائی بھائی کے لیے نہیں بول رہا، رسالت امامت کے لیے بول رہی ہے. اگر نوازوں کو کاندھوں پہ بٹھا لے تو یہ نانا نہیں رسول ہے. اگر چچا ہاتھ پکڑ کے لے جائے تو یہ بھتیجا بوڑھے چچا کے ساتھ نہیں جا رہا، رسالت ابو طالب کے ساتھ. یہی لکھا نا اور مسلمانوں نے تاریخ میں لکھا کہ جب جناب سرور کائنات گھر پہ آئے اور جناب ابو طالب نے پوچھا بھتیجے کے نشان کیسے؟ کہا کوئی بات نہیں، بتائیے نشان کیسے؟ کہا وہ ابو سفیان نے عرب کے بچوں کو سکھا دیا کہ ایک مجنون ہے، بچے مجھے پتھر مارتے ہیں. جناب ابو طالب نے ہاتھ پکڑا کہ بھتیجے میرے ساتھ چلیے. پیغمبر 43 برس کے ہیں. انگریزی میڈیم میں پڑھنے والوں کو بتا دوں 43 ایج ہے، بچے نہیں ہیں. اب یہ نہیں کہتے چچا جان اب آپ 80 برس کے ہیں، میں بچہ نہیں رہا. جس کے ساتھ رسالت بغیر چونوں چلا کے چل دے اسے ابو طالب جسے رسالت اتنا احترام دے. یہ بھتیجا احترام نہیں دے رہا، یہ رسالت احترام دے رہا ہے. نتیجہ پہنچ گیا. اللہ کے نام سرور کائنات فرما رہے ہیں کہ اللہ راضی ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ راضی ہو، اور ناراض ہوتا ہے اس سے جس سے فاطمہ ناراض ہوتا. بھائی ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا. ایک نتیجہ دینے جا رہا ہوں اور مجھے پورا یقین ہے ہر آدمی مجھے دعا دے گا کہ میرا جملہ پہنچ گیا. میرا ہر بھائی، میرا بچہ، میری بہنیں سب مجھے دعا دیں گے. غور کیجئے گا جملے پہ، بڑی محنت ہے میری اس جملے پہ. ہر چیز کے لیے ایک موقع محل ہوتا ہے. مجھے اپنی اولاد پہ محبت آ رہی ہے، موقع محل کیا ہے؟ پیار کروں کہاں؟ گھر جا کے بار بار گلے لگاؤں، پیار کروں. چھوٹا بچہ بھی میرا بچہ ہے، میں پیار کروں. تو بچے سے لاڈ پیار گھر کیا جاتا ہے. مسجد ہے عبادت کی جگہ. اشاروں پہ چل رہے ہو. مسجد عبادت کی جگہ ہے. اگر پیغمبر اسلام مسجد میں
مجھے ان دونوں سے محبت ہے، تو ان سے محبت کر، فاحب من احبہما، جو ان دونوں سے محبت کرے۔ پیغمبر اولاد سے، نواسوں سے لاڈ پیار نہیں کر رہے، صحابہ کو عبادت سکھا رہے۔ میری بات پہنچ گئی؟ سرور کائنات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم کو عبادت سکھا رہے ہیں۔ ان کا ادب کرنا یہ بچے نہیں ہیں۔ اس سے آپ کھول کے پڑھ سکتا ہوں کیا؟ توجہ بھائی، حبیب خدا کیا فرما رہا ہے؟ انہیں بچہ نہ سمجھنا، یہ نہ سمجھنا میں گود میں لایا ہوں۔ جب میں اللہ کا حبیب ہو کے ان کے ناز اٹھاؤں تو تمہاری تو اوقات ہی کچھ نہیں۔ سرور کائنات نے پردہ لگوا دیا۔ مسجد میں پہلے پردہ نہیں کرتے تھا، خواتین پیچھے نماز پڑھتی۔ کچھ خواتین نے شکایت کی کہ بعض مرد مناسب انداز سے نہیں آتے، بے ادبی کرتے ہیں، پیغمبر نے پردہ لگا دیا۔ توجہ، جب پردہ کھینچ دیا نا، پھر بھی مرد سب بیٹھے ہیں، پیغمبر منبر پہ ہیں، محسوس ہوتا ہے کوئی آیا پیغمبر کھڑے ہوگا۔ اب ہوا کیا؟ ہر مرد پلٹ کے دیکھ رہا کون آیا۔ خطبے کے دوران پیغمبر منبر پہ ہے، تین پہاڑان منبر کے منبر پہ تشریف فرما ہے، اچانک کھڑے ہو جاتے ہیں، سارے صحابہ پلٹ کے دیکھ رہے کون ایسا ہے، پھر دیکھتے مردوں میں تو کوئی نہیں ہے۔ انہوں نے صحابیات سے پوچھا کون آیا تھا، ساری صحابیات نے کہا جب بھی فاطمہ آتی ہے پیغمبر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ امہات المومنین نے بیان کیا کلما، ایک ام المومنین کہتی ہے کلما دخل علیہ فاطمہ قام الیہا وقبلہا واجلسہا فی مجلسہ۔ میں جملے کو مکمل کر دوں، بس آج کی مجلس مکمل کر جاری رکھوں گا۔ ایک ام المومنین کہتی ہے جب ایک مرتبہ نہیں، جب فاطمہ بزم رسالت میں آتی قام الیہا تو پیغمبر چار کام کرتے، کھڑے ہو جاتے، آگے بڑھتے، سیدہ کو چومتے، واجلسہا فی مجلسہ، آپ ہٹ جاتے اور اپنی جگہ سیدہ کو بٹھا دیتے، نہیں پہنچا سکا۔ ایک مرتبہ نہیں، ایک ہی نشست میں جناب سیدہ 7 مرتبہ آئیں، بابا جان پانی لا دوں۔ جب پہلی مرتبہ تشریف آئے پیغمبر کھڑے ہوئے، آگے بڑھے، چوما، پیار کیا، اپنی جگہ بٹھایا، کہ بابا جان پانی لا دو۔ ہاں میرے لختے جدر پانی لا دیجیے۔ بی بی اٹھی، پانی لینے گئی، اب دوبارہ پانی لے کے آئیں، پھر سرور کائنات تشریف فرماتے کھڑے ہو گئے، آگے بڑھے، چوما، اپنی جگہ بٹھایا، کہ بابا جان چادر لا دوں۔ ہاں میری لختے جگہ چادر لا دیجیے۔ سرور کائنات جب بی بی آئیں چادر کے ساتھ پھر کھڑے ہو گئے، پھر آگے بڑھے، پھر چوما، پھر اپنی جگہ بٹھایا، کہ بابا جان دسترخوان لگا دوں۔ 7 مرتبہ۔ ایک ام المومنین کہتی ہیں یا رسول اللہ، جوان بچی ہے آپ کی، 14-15 برس کی، 16 برس کی بیوی، اب آپ بزرگ ہو چکے، اتنی مرتبہ کھڑے ہوتے ہیں، اتنی مرتبہ چومتے ہیں۔ یا رسول اللہ، جب چومتے ہیں کبھی پیشانی، کبھی ہاتھ، کبھی گلا،
अबीहा, ये अपने बाबा की माँ है। गले पे कहा जब भी जन्नत का मुश्ताक होता है फातिमा के गले को सूंघता हूँ, जन्नत की खुशबू आती है। कहा फातिमा इस दुनिया से नहीं है। अब भाई कल मुकम्मल करूंगा, अब आप माहौल बना चुके हैं। कोई ऐसी बीवी हो जिसके लिए पैगंबर इतनी मर्तबा ताज़ीमत खड़े हो जाते हैं, वही मस्जिद हो, वही मिंबर हो और बिनते रिसालत खड़ी रहे। सिर्फ खड़ी नहीं रहे, कोई ये भी ना पूछे किसी ने मसनद दी बैठने के लिए, बीवी खड़ी रही। अगर आप खुतबा पढ़ें और बहस को पढ़ें तो बाज़ उलमा कहते हैं 1.5 से 2.5 घंटा खड़े रहे। और जानते हैं वापस आने के बाद क्या गिला किया? जनाबे अस्मा, जनाबे उम्मे ऐमन, जनाबे फिज़ा से कहा अस्मा ये वही मस्जिद है ना जहां मेरे बाबा मेरे लिए खड़े हो जाते थे। अस्मा में इतनी देर खड़ी रही, किसी ने मुझे बैठने के लिए भी नहीं कहा। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बीबी बहुत देर खड़ी रही और जानती इस बात का ज्यादा दुख था जब बीबी गई ना आयत मिलानी, बहुत बड़े आदमी नहीं, बीबी भी बहुत लिखा। सैयद अली मिलानी कहते हैं बीबी को एक बात का बड़ा सदमा था, मैं मुबाहला में गई, मुझे सिर्फ आमीन कहना था। ईसाई थे, मुझे मानते नहीं थे, सिर्फ पर्दा देख के कहा हम मुबाहला नहीं करेंगे, ये जो बीबी आई है इसकी बदुआ नहीं लेंगे, ये जो कह रही है सच है, हम जा रहे हैं। हजारों का ईसाइयों का, लेकिन मुबाहला नहीं किया। कहा मैं मुसलमानों के दरमियान खड़ी रही और कहती रही हो मुसलमानों में झूठ नहीं बोलती, फलक मेरा। मुझे बताया बहुत से बीवी के मसाइल बर्दाश्त नहीं करते। सुनेंगे 5 से 10 मिनट की ज़हमत हो। खातून जन्नत वापस हो, जब आई ना तो इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम दोनों एक मर्तबा बीवी को देखते हैं कि बीवी की आंखें सुर्ख हैं, सर के बाल सफेद हो चुके। कोई बहुत पर्देदार हो ना और उसे दरबार जाना पड़े और दरबार में मुकदमा रद्द कर दिया जाए, वो लहजे में बूढ़ा हो जाता। बीवी के सर के बाल सफेद हो गए, बेटों से बर्दाश्त नहीं हो रहा, बेटे छोटे हैं लेकिन बर्दाश्त नहीं हो रहा। अम्मा दरबार गई थी हक मांगने, बाल सफेद हो गए। बीवी ने दोनों बेटों को प्यार किया, पूछा फिजा मेरी ज़ैनब कहाँ? अगर देख सके बेटा देखिएगा, नहीं तो आंखें बंद करके मदीने चले। जनाबे ज़ैनब तशरीफ है। बीवी ने पूछा बेटी मेरे बाबा ने फरमाया ज़हरा आप भी दरबार जाएंगे, आपकी बेटी भी दरबार जाएगी। बेटी मैं तो सहाबी के दरबार गई थी, बाल सफेद हो गए, कमर झुक गई, मेरे सीने में बड़ा दर्द है। ज़ैनब बेटी आपने शराबी के दरबार में, सहाबी का दरबार ऐसा है तो शराबी का दरबार कैसा है? मुझे माफ कर दीजिएगा अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो बीबी ने बेटी से सवाल किया बेटी क्या कीजिएगा? बीबी ने देखा जनाब ज़ैनब ने मेरी माँ से बर्दाश्त
جتنی اولاد سے محبت ہوتی ہے کسی کو نہیں ہوتی. تو جناب زینب نے سر اٹھا کے ماں کو دیکھا اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے بس ایک جملہ کہا, اماں میں صبر کروں گی, اماں میں صبر کروں گی, مجھے معاف کر دیجیے گا, میں پورا مسائل کہنا چاہ رہا ہوں, 5 منٹ کی زحمت دوں گا. جب مولا سجاد پھوٹیوں کے ساتھ شام سے واپس آئے مدینے, تو مولا نے دیکھا بیویاں ہمیں اس حالت میں دیکھ کے مر جائیں. کا بشیر ممبر سے اعلان کر دو, الا یا اہل یثرب لا مقام لکم بہا قتل الحسین بکربلا. یثرب والوں, حسین مارے گا. حضرت محمد حنفیہ مولا علی کے بیٹے ہیں, کسی نے انہیں جا کے بتایا, او محمد حنفیہ آپ کے بھائی حسین کا قافلہ واپس آ گیا, یہ نہیں بتایا حسین مارے گا. حضرت محمد حنفیہ آگے بڑھے, گھوڑے پہ سوار دوڑتے ہوئے بھائی کے استقبال کے لیے آئے. سب میرے طرف دیکھیے گا, جب استقبال کے لیے پہنچے نا, ایک مرتبہ نظام فرس میں ہاتھ ڈالا, گھوڑے کو روکا, دیکھا سامنے مولا سجاد ہے, ہاتھ میں مولا عباس کا علم ہے, بیویاں اماریوں میں ہے. حضرت محمد حنفیہ نے پوچھا, این اخی الحسین, میرا بھائی حسین کہاں ہے؟ مولا سجاد نے کہا, یا اماں چچا جان قد قتل, آپ کے بھائی مارے گا. جناب محمد حنفیہ نے کہا, اتنا سب کچھ ہو گیا, عباس کہاں تھا؟ مولا سجاد نے کہا, قد ذبح, آپ کے بھائی عباس بھی مارے گئے. اب جناب محمد حنفیہ نے کہا, اور کچھ نہیں پوچھوں گا, مجھے اتنا بتا دو میرے بھائیوں کے ساتھ میری بہنیں بھی گئیں, یہ بتاؤ علی کی بیٹیوں کا کیا ہوا؟ مولا سجاد کے آنسو کہنے لگے, کہا چچا انہیں شرابی کے دربار میں جائے, انہیں کوفہ و شام کے بازاروں میں. حضرت محمد حنفیہ گھوڑے کی پشت سے زمین پہ گر گئے. مولا سجاد آگے بڑھے, سر اٹھایا, زانوں پہ رکھا, کہا چچا جان صبر کیجیے, گھر جا کے روئیں گے. اب جناب محمد حنفیہ سٹھانے گئے, کہا کیا بات ہے, آپ کون ہیں, مجھے بار بار چچا کیوں کہتے ہیں؟ کہا چچا پہچانا نہیں؟ چچا میں سجاد, چچا میں زین العابدین. مولا سجاد کو دیکھا, حضرت محمد حنفیہ نے ایک جملہ, بیٹا سجاد آپ 23-24 برس کے جوان ہیں, یہ آپ کی داڑھی سفید کیسے ہوگی؟ مولا سجاد نے فرمایا, چچا آپ نے صرف سنا علی کی بیٹیاں شرابی کے دربار میں, آپ گھوڑے سے گر گئے. چچا میں آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں, جب یزید بلاتا تھا ان میں زینب کون ہے؟ لعنت اللہ علی القوم الظالمین, وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. دو دعا کے جملے کہہ سکتا ہوں, جب دل ٹوٹا ہوا ہو, آنکھوں میں آنسو ہو, دعا رد نہیں ہوتی. ذرا ہاتھوں کو بلند کیجیے, آئیں ذرا کہیں پروردگارا, میرے طرف دیکھیے گا, ہاتھ بلند کیجیے, پروردگارا واسطہ اس ہاتھ کا جو پہلو پہ رہا کرتا تھا, واسطہ اس بیوی کی عظمتوں کا جو اپنے جب بچوں کو دیکھتی تھی ایک ایک بچے کے مسائل یاد آتے تھے. میرے حسن کے جگر کے ٹکڑے باہر آ رہے ہیں, میرے حسین کی رگیں کٹیں گی, میری بیٹیوں کی چادریں چھینی جائیں گی. پروردگار
سیدہ کی عظمتوں کا واسطہ جنت البقیع دوبارہ تعمیر ہو. پروردگار ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما. ایران و عراق شام کے روزوں کی حفاظت فرما. بس بھی میں دیکھ رہا ہوں بہت سے لوگوں کی آنکھوں میں آنسو ہیں. بھئی اپنی اپنی دعاؤں کو لائیے گا ذہن میں. ایک واسطہ دے رہا ہوں پروردگار، واسطہ اس چھوٹی بیوی کا جن کے کام بہت زخمی تھا، کسی کی دعا کو رد نہ فرما. پروردگار ہمارے تمام مومنین مومنات جو مریض ہیں ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عنایت فرما. بے اولادوں کو اولاد عنایت فرما. اولاد والوں کی اولاد کو نیک و صالح بنا. پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما. پروردگار بانیان مجلس، شرکت کنندگان، پڑھنے والے سننے والے سب کی توفیقات میں اضافہ فرما. بس میں ایک آخری واسطہ دے رہا ہوں پروردگار، تجھے واسطہ جناب زینب کی عظمت کا، ان کے زخمی قدموں کا واسطہ، ان کے بازوؤں کے نیل کا واسطہ، ہماری ان گنہگار آنکھوں کو ہمارے مولا اور آقا صاحب الزمان کا ظہور دیکھ کر نصیب فرما. پروردگار ہمیں ہمارے ایمان کے آوان و انصار میں شمار فرما. دشمنان اہل بیت کو نیست و نابود فرما. اس مسجد امام بارگاہ کو ترقی عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين.